السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، میں اس چینل پیام اسلام کی وساطت سے آپ تک اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری اللہ رب العالمین سے دستبستہ التجا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ اچھی بات کہنے کی توفیق دے، اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کی بھی توفیق دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا اپنے سننے والوں سے کہ وہ اگر یوٹیوب استعمال کرتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک پہ ہیں تو میرے اس پیج کو فالو کر لیں، پیام اسلام کو۔ تو اس طرح آنے والے سبق آپ تک پہنچتے رہیں گے، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 151 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاکم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 5 محرمات یا 5 گناہ کبیرہ کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے پہلے کھانے کی چیزوں کے بارے میں علت و حرمت کا تذکرہ تھا، اور اب اللہ رب العالمین نے ایک مومن بندے کے لیے یہ فرمایا، اپنے نبی کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ خبردار، یہ بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنا۔ اس آیت میں چونکہ 5 بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے، تو ایک ٹاپک پہ کئی سبق ہو سکتے ہیں، لیکن مختصر طور پر میں اس کو ہر ایک موضوع پر، ہر ایک گناہ پر ایک سبق کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور اس کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا قل تعالوا اتل ما، کہیے آؤ میں تمہیں سناؤں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے امت کے لوگوں کو یہ کہیے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ میں تجھے سناؤں، ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ نہ شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو۔ یعنی دیکھیں، جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، یہ رسل 1,24,000 کم و بیش، ان سب نے انسانوں کو جو بنیادی ان کی تبلیغ کا متن، مقصد اور ذمہ داری تھی جو وہ انہوں نے بیان کی، وہ تھی توحید اور شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، خالصتاً اللہ کی عبادت کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے
اپنی امت کو اعتقادی، اخلاقی، معاشی اصول بیان فرمائے ہیں۔ سب انبیاء کی تبلیغ کا سب سے بڑا اور اہم اور مشترک نقطہ توحید و شرک کا بیان رہا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو حصے دار بنانا شرک کہلاتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا شرک بھی اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ شرک کے حق میں کسی کی کوئی دلیل اللہ سے کھلی جنگ ہے، جس میں ہمت ہے وہ اللہ سے کر لے۔ شرک کے کچھ پیشواؤں اور رہنماؤں نے اپنی طرف سے حلال و حرام کے قواعد اور ضوابط بنا کر غلط تاثر دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ دھندا بہت نفع بخش ہے دنیاوی لحاظ سے۔ لوگوں کے لیے اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے، لیکن شرک کے جواز میں دلیلیں پیش کرنا یہ بہت بڑی کم عقلی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرما چکے کہ شرک ایسا جرم ہے کہ اگر بندہ بغیر توبہ کیے مر گیا وہ دائمی جہنمی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت انس کے حوالہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ سے گناہ کبیرہ کے بارے میں استفسار کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یعنی سب سے جو بڑے گناہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یعنی یہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ شرک کی ممانعت قرآن میں، حدیث میں بار بار آئی ہے۔ شرک اللہ کی ذات میں، صفات میں یا عبادات میں کسی میں بھی ہو، یہ ایک کبھی ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک نہ صرف یہ کہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما مبینا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا شرک کو، ہاں وہ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے معاف کر دے ان کو، اور جو اللہ پر شرک باندھے گا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5727 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو جب تک میرے سے دعا کرتا رہے گا، دیکھیے دعا ایک عبادت ہے اور یہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک میرے سے دعا کرتا رہے گا، میری ذات سے امید رکھے گا، میں تیری خطاؤں کو معاف فرماتا رہوں گا، خواہ وہ کیسی بھی ہوں، کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ تو اگر میرے پاس زمین بھر کے خطائیں لائے گا تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت اور بخشش لے کر آؤں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ گو تو نے خطائیں کی ہوں پھر بھی تو مجھ سے استغفار کرے تو میں بخش دوں گا۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے واضح انداز میں فرما رہے ہیں کہ ایک اور حدیث میں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، گو تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں کاٹ دیا جائے، تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے۔ سامعین معظم، یہ ایسا گناہ ہے، اس کی کوئی تلافی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان توبہ کر لے، اور اس میں ذرا سا بھی شرک، تھوڑا چھوٹے سے چھوٹا شرک بھی بہت بڑا گناہ ہے۔
ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے اللہ کے ہاں ہم نے خود جواب دینا ہے۔ جو لوگ اس کو جواز بناتے ہیں وہ اللہ جانے اور وہ جانے، دیکھیے ہم نے خود اپنا جواب دینا ہے۔ سوچیں سمجھیں، شرک سے بچیں۔ شرک کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، مدد کے لیے پکارنا، نصرت کے لیے پکارنا، مشکل کشائی کے لیے پکارنا، دین و دنیا کی بھلائی کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، دینی فائدے کے لیے کسی کو پکارنا، کسی سے مدد طلب کرنا اللہ کے سوا، یہ شرک ہے۔ ہاں دنیاوی معاملات اور ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو گڈمڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے دعا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔